دوسرا حق ناظرین اکرام شوہر پر بیوی کا، وہ حق یہ ہے شوہر بیوی کے خرچ کو برداشت کرے، نان و نفقے کی ذمہ داری لے۔ کیا ہے نان و نفقہ؟ کہ چھت فراہم کرے، لباس فراہم کرے، کھانا فراہم کرے، اور جو پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، بیمار ہو گئی علاج کروائے۔ یہ نان نفقے کی ذمہ داری بھی مرد پر ہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے، سورہ طلاق آیت نمبر 7 میں کہتا ہے، 7 میں لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، کہ جس کو اللہ نے کشادگی دی، کشادگی بھر وہ خرچ کرے۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، جس پر مال کی تنگی ہو، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرے۔ کشادگی ہے تو کشادگی کے ساتھ خرچ کرے، تنگی ہے تو جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها، کسی بھی نفس کو اللہ اتنی چیز کا مکلف کرتا ہے جو اس نے عطا کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کشادگی ہو، تنگی ہو، لیکن دونوں صورتوں میں حکم دیا گیا کہ وہ خرچ کرے۔ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، کھانا پینا، لباس، چھت، علاج اور معالجہ، جو بنیادی ضرورت ہے زندگی کی، وہ شوہر پوری کرے، طاقت ہو، کشادگی کے ساتھ۔ اگر تنگی ہے، تنگی کے اندر جو اللہ نے اس کو دیا اس میں سے وہ خرچ کرے، لیکن ذمہ داری شوہر پر ہی ہے، عورت پر اس کی ذمہ داری نہیں آتی ہے۔ ناظرین، آج اس سماج کی بڑی کڑوی سچائی ہے کہ مسلمانوں کے ایسے گھرانے بھی موجود ہیں جن گھرانوں میں شوہر جسے کمانے کا حکم دیا گیا، خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، نہ وہ کماتا ہے نہ وہ خرچ کرتا ہے، وہ آوارہ گیری میں مصروف ہے، گھومنے میں مصروف ہے، وقت گزاری میں لگا ہوا ہے، دوستوں کے ساتھ نکلا ہوا ہے، گپ شپ میں مصروف ہے، اور گھر کی عورت کام کر رہی ہے، بازار میں ہے، بے پردگی کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ یہ شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس پوچھا جائے گا، کیونکہ اللہ کہتا ہے کشادگی کے بعد بھی خرچ کرو، تنگ ہے جتنا اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی صراحت کے ساتھ اس بات کا حکم دیا ہے، اور سورہ طلاق آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ تم انہیں اپنے ساتھ ٹھہراؤ اس چھت کے نیچے جہاں تم رکے ہوئے ہو، تمہاری طاقت بھر۔ یہ آیت طلاق کے بارے میں ہے کہ کسی عورت کو اگر طلاق دے دی جائے، جو کہ آگے آئے گا ناظرین اکرام، طلاق کے بعد مدت ہوتی ہے، اس عدت کے اندر عورت کو چاہیے کہ وہ گھر ہی میں رہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے انہیں اپنے گھروں میں رکا کے رکھو۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ طلاق دینے کے بعد 3 حیض آنے تک جب عورت کو کہہ رہا ہے کہ اپنے گھر میں اسے رکا کر رکھو، چھت فراہم کرو، تو جو عورت نکاح میں ہے اسے گھر میں رکھنا، اس کے لیے چھت فراہم کرنا کتنا ضروری ہے کہ طلاق دینے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم جہاں رہتے ہو وہاں اسے رکھو، چھت فراہم کرو، اس کے لیے گھر کا انتظام کرو۔ تو وہ جو نکاح میں ہے جس کو طلاق نہیں دی گئی ہے اسے رکھنا تو اس سے زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ اور اس لیے بھی کہ ناظرین اکرام، شریعت نے عورت کو حکم دیا ہے کہ وہ گھر میں رہے اور وہ گھر کی ذمہ داری کو سنبھالے۔ گھر کی ذمہ دار، گھر کی نگرانی، بچوں کی تربیت یہ عورت کے ذمے ہے۔ جب اسے ایک کام پر لگا دیا گیا ہے تو پھر دوسرے کام کی ہم پابندی اس پر لگا دیں تو پھر کیسے دونوں چیزیں ایک ساتھ آسانی سے ہو پائیں گی۔ شریعت اسلامیہ نے مرد کو حکم دیا ہے کہ وہ محنت کرے، اس کا وقت باہر لگتا ہے، سفر میں لگتا ہے، تجارت میں نکلتا ہے، وہ بسا اوقات دن کا اکثر حصہ چلا جاتا ہے، رات کا اکثر حصہ چلا جاتا ہے، کئی دن چلے جاتے ہیں، مہینے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ کما کر کے خرچ کرے۔ عورت ان بچوں کے اوپر نگران ہے، وہ ان کی تربیت کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، شوہر کے مال کی حفاظت کرے، جس کی تفصیل آگے آئے گی۔ اللہ سبحانہ سورہ طلاق آیت نمبر 6 میں کہتا ہے وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، کہ ان پر انہیں تنگ کرنے کی نیت سے انہیں نقصان نہ پہنچاؤ، یہ درست نہیں ہے۔ اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1218، حج کا یہ موقع ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، آپ نے کہا عورتوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو۔ حج کے موقع پر آپ نے کہا کیوں؟ کیونکہ عورت کمزور ہے مرد کے مقابلے میں جسمانی اعتبار سے، اس لیے وہ اپنے حقوق کو لڑ کر نہیں لے سکتی ہے،
جبکہ مرد طاقت سے اپنے حقوق زبردستی لے سکتا ہے، عورت اپنے حقوق لڑ کر نہیں حاصل کر سکتی ہے، وہ کمزور ہے۔ اسی لیے زمانے جاہلیت میں عورت کی کوئی عزت اور کوئی قدر نہیں، جیسے بیٹی پیدا ہوتی اسے زندہ دفن کر دیا جاتا، لوگ شرمندگی محسوس کرتے، عار سمجھتے تھے، نہ انہیں اگر وہ زندہ رہ گئی اپنی وراثت میں سے کوئی مال نہیں دیتے تھے، اور ان کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا کرتے تھے، اور وہ کمزور ہیں، اپنا حق نہیں لے سکتی تھی۔ جبکہ مرد اگر اس پہ ظلم کیا جائے وہ ظلم کا بدلہ لے سکتا ہے، مقابلہ کر سکتا ہے، اور اس کے اندر وہ جرت اور ہمت بھی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع، جو کہ آپ کا پہلا اور آخری حج تھا، اور اس وقت جتنے صحابہ آپ کے ساتھ جمع تھے، پوری زندگی اتنے صحابہ کبھی آپ کے ساتھ جمع نہیں ہوئے، اتنے بڑے مجموعے میں آپ نے لوگوں کو یاد دلا، کہا کہ عورتوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، بیویوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو۔ کیوں؟ آپ نے کہا فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی امان سے تم نے اسے لیا ہے، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، اور وہ اپنی عزت و آبرو کے ساتھ تمہارے ساتھ ہیں، اپنی عزت و آبرو کے ساتھ تمہارا جسم تمہارے لباس کے ذریعے کی طرح تمہارے ساتھ ہے۔ جب ایک عورت اپنی پوری عزت و آبرو کے ساتھ کسی کے حوالے ہو جاتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دین کی بنیاد پر اس سے راضی ہو کر قبول کر کے، تو پھر آپ نے کہا تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا آخر میں وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، آپ نے کہا اپنی بیویوں کے سلسلے میں تمہارے اوپر یہ حق ہے، ضروری ہے کہ تم ان کے کھانے کا، ان کے پہننے کا معروف طریقے سے انتظام کرو۔ معروف کا مطلب یہ نازل نہیں کرو، اس سے پہلے بھی کلمہ آیا، معروف کا مطلب ہے جس زمانے میں، جس سماج میں، جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، اس سوسائٹی میں کیا طریقہ ہے۔ شریعت یہ نہیں کہا اتنے کلو کھجور ان کو دو، اتنے جوڑے انہیں سلا دو، نہیں، ہمارے سماج میں جس وقت ہم ہیں، اس سماج میں، اس معاشرے میں عورتوں کو کتنے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، کتنے لباس کی ضرورت ہوتی ہے، کتنے کھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ معروف اس کو کہتے ہیں کہ جو عرف میں، سماج میں، معاشرے میں عام طور پر جتنا دیا جاتا ہے اتنا تم انہیں ادا کرو۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حج کے موقع پر سارے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس سے پتہ چلتا ناظرین کرام کہ شوہر کی ذمہ داری ہے وہ خرچ کو برداشت کرے، نان و نفقے کو برداشت کرے۔ اور شریعت ایسا ہی نہیں کہتی، بلکہ شریعت یہ کہتی ہے آپ جو محنت کرتے ہیں، جو خرچ کرتے ہیں، یہ سب کچھ آپ کے لیے، اگر آپ نے ثواب کی نیت کی تو آپ کے لیے صدقہ ہے، آپ کو اس پر ثواب ملے گا۔ حتیٰ کہ ایک نوالا بھی اگر آپ بیوی کو کھلاتے اس پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اجر عطا کرے گا۔ اسے کوئی آدمی بوجھ نہ تصور کرے۔ جہاں آپ کی ذمہ داری پوری ہو رہی ہے، جہاں آپ شریعت کی پابندی کر رہے ہیں، وہیں پر آپ کو ثواب بھی مل رہا ہے، اجر بھی مل رہا ہے۔ لہٰذا اجر و ثواب کی نیت سے انسانی ذمہ داری کو پورا کرے۔ حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5364، صحیح مسلم 1714، حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس حضرت ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی، اور اپنے شوہر ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بارے میں انہوں نے شکایت کی، کہا اللہ کے نبی کہ ابو سفیان کا یہ معاملہ ہے کہ وہ بہت زیادہ مال مجھے نہیں دیتے ہیں جس سے میں اپنے اخراجات، گھر کے اخراجات پوری کر سکوں، میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ السلام خودی ما یکفیکی وولدکی بالمعروف، آپ نے کہا ہند تم اپنے شوہر کے مال میں سے جو تمہارے لیے، تمہاری اولاد کے لیے کفایت کر جائے، معروف طریقے سے اتنا مال تم لے لو۔ یعنی اجازت دی کہ بیوی اپنے شوہر کے مال میں سے مال لے سکتی ہے، اگر شوہر اپنی بیوی اور بچوں کے اوپر جتنا خرچ کی بنیادی ہے وہ بھی نہیں کر رہا ہے تو وہ اپنے شوہر کے مال میں سے مال لے سکتی ہے۔ علماء کہتے ہیں اگر مرد کے اوپر خرچ کرنا ضروری نہیں ہوتا تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اجازت دیتے کہ تم لے سکتی ہو؟ اس کا مطلب یہ کہ اس پہ ضروری تھا۔ اگر شوہر پورا نہیں کر رہا ہے اس کو
تو عورت اس میں سے معروف طریقے سے، یعنی دھوکہ نہیں کر سکتی اور فریب نہیں کر سکتی اور ضرورت سے زیادہ نہیں لے سکتی، بلکہ معروف طریقے سے جتنی بنیادی ضرورت ہے اتنی ضرورت کے مطابق عورت اپنے شوہر کے مال میں سے لے سکتی ہے۔ ناظرین اکرام، تو یہ دوسرا حق ہے شوہر پر کہ وہ نان نفقے اور خرچے کی ذمہ داری برداشت کرے۔